بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام تصورات و تصدیقات نہ ہی بدیہی ہوں گے اور نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے۔ بدیہی اس لیے نہیں کہ اگر بدیہی ہو جائیں تو ہمارے لیے کوئی چیز مجہول نہ ہوگی، ہم کسی چیز میں نظر و فکر کے محتاج نہیں ہوں گے، حالانکہ ہم بہت ساری چیزوں میں غور و فکر کے محتاج ہوتے ہیں، کم از کم عقل اور اس کی طرف توجہ یا احساس کرنے کے تو محتاج ہی ہیں۔ اور نظری اس لیے نہیں کہ تمام تصورات و تصدیقات کو اگر نظری مان لیا جائے تو دور اور تسلسل لازم آئے گا، اور دور اور تسلسل کیسے لازم آئے گا اور اس کا لازم آنا محال کیوں ہے اور یہاں کیسی صورت میں محال بن رہا ہے، یہ ساری تفصیل گزر چکی۔ تو نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں، نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں۔ قالا سے ماتن فرماتے ہیں بل البعض من کل منہما بدیہی والبعض الآخر نظری یحصل بالفکر وہو ترتیب امور معلومۃ یتعدی الی مجہول، بلکہ بعض تصورات اور بعض تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض دوسرے نظری ہیں جو فکر کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، اور فکر کی تعریف کرتے ہیں۔ وہو ترتیب امور معلومۃ لتعدی الی مجہول، فکر امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہول تک لے جائے۔ وذالک الترتیب لیس بصواب دائما، اور یہ ترتیب ہمیشہ درست نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ لمناقضۃ بعض العقلاء بعضا فی مقتضی افکارہم، بعض عقلاء کا بعض معاملے میں اپنے افکار میں الگ ہونے کی وجہ سے، بعض عقلاء کے آپس میں مناقضہ کی وجہ سے اپنے فکروں میں، کوئی عاقل کچھ کہتا ہے کوئی عاقل کچھ کہتا ہے، تو افکار جو ہے ان کے بدلے سے ہیں۔ بل الانسان الواحد یناقض نفسہ فی وقتین، بلکہ ایک انسان ہی دو وقتوں میں الگ الگ اپنے نفس کا ہی کیا ہوتا ہے، وہ مناقض ہوتا ہے، دو وقتوں میں الگ الگ چیزیں سوچتا ہے۔ کہ ساری فکریں جو ہیں، یہ ساری ترتیبیں ہمیشہ درست نہیں ہوتی، بعض انسان بعض عاقل تمام عقلاء آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہیں، افکار میں الگ الگ ہیں، بلکہ انسان واحد دو وقتوں میں اپنے ہی آپ سے الگ ہو جاتا ہے، ایک وقت میں کچھ اور سوچتا ہے، دوسرے ہی وقت میں کچھ اور سوچتا ہے۔ فمست الحاجۃ الی قانون یفید معرفت طرق اکتساب نظریات من الضروریات، تو ضرورت پڑی ایسے قانون کی جو فائدہ دے نظریات کو ضروریات سے حاصل کرنے کے طریقوں کی معرفت کا۔ والاحاطۃ بالصحیح والفاسد من الفکر الواقع فیہا، اور احاطہ کرنے کا فائدہ دے، کیا کرنے کا؟ احاطہ کرنے کا بالصحیح والفاسد من الفکر الواقع فیہا، کی غلط فکروں میں فساد واقع ہونے کی صحت کا فائدہ دے، کہ احاطہ کرنے کا فائدہ دے، کہ جو صحیح غلط فکریں افکار میں واقع ہیں ان کے صحیح کرنے کا احاطہ کرے، صحیح اور فاسد فکروں کے احاطہ کرنے کا کیا کرے؟ فائدہ دے۔ وہ المنطق، یہی منطق ہے۔ ورسموہ، اور اس کی تعریف کی، بأنہ آلۃ قانونیۃ، کی ایسا آلہ قانونیہ ہے، تُسَمُّ مراعاتها الذہن عن الخطاء فی الفکر، جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ اب آپ چلے جائیے بالکل پیچھے، کہا تھا مقدمہ شروع فی العلم موقوف ہوتا ہے یا تصور علم پر یا بیان حاجت پر یا پھر اس کے موضوع پر، ٹھیک ہے؟ تو اب بیان حاجت تو اس میں ہوگا، انہوں نے تصور علم کی بات کر دی، علم کی تقسیم وغیرہ کر دی، اب دھیرے دھیرے بڑھیں گے، بحث ایک ہی ہے، اور اسی بحث میں سب کو استعمال کرنا، سب کو لانا ہے، منطق کی طرف بیان حاجت کو، اور جو ہے علم کی پوری وہ جو صورتحال ہے اس پر، کہا تھا نا صدر البحث، بحث کو جو ہے تقسیم کیا، بحث کا آغاز کیا، اور دونوں کو ایک ہی اس میں شامل کر لیا۔ چلیے بہرحال
تو اس ماتن کے اس اقتباس میں کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے، بعض تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی، فکر کی تعریف کی، فکر کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ قانون کی حاجت کیوں پڑی، منطق کی حاجت کیوں پڑی، پھر منطق کی تعریف کی۔ اب تشریح کی دیکھیے۔ اقول یعنی شارح فرماتے ہیں لا یخلو اما یکون جمیع التصورات والتصدیقات بدیہیا او یکون جمیع التصورات والتصدیقات نظریا او یکون بعض التصورات والتصدیقات بدیہیا والبعض الاخر منہما نظریا، کہ بات اس حال سے خالی نہیں کہ تمام تصورات و تصدیقات یا تو بدیہی ہوں گے یا تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے، یا بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں گے اور بعض دوسرے نظری ہوں گے۔ فالاقسام منحصرۃ فیہا، تو اقسام انہی میں منحصر ہو گئے۔ ایسا کیوں کہا؟ کئی ساری صورتیں نکلی ہیں کہ بعض تصورات نظری ہوں اور بعض تصدیقات بدیہی ہوں، بعض تصورات نظری ہوں بعض تصدیقات بدیہی ہوں، ایسے کئی ساری صورتیں نکلتی ہیں، لیکن ان صورتوں کو نکالنے کے بعد یہ 3 صورتیں بچتی ہیں۔ ولما بطل القسمان الاولان، اور جب شروع کی 2 قسمیں باطل ہو گئیں، یعنی یہ ہم نے باطل کر دیا نا کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہو سکتے اور تمام تصورات و تصدیقات نظری بھی نہیں ہو سکتے، تو اس کا بطلان گزر چکا۔ تعین القسم الثالث، تو قسم ثالث متعین ہو گئی، کیا ہے کہ بعض تصورات وہو ان یکون البعض من کل منہما بدیہیا والبعض الاخر نظریا، وہ یہ ہے کہ بعض تصورات بدیہی ہوں، بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں اور بعض تصورات و تصدیقات کیا ہوں، نظری ہوں۔ والنظری یمکن تحصیلہ بطریق الفکر من البدیہی، نظری کا حاصل کرنا ممکن ہے فکر کے طریقے پر، بدیہی سے، یعنی نظری کو بدیہی سے فکر کے طریقے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ اب طریقہ بتا رہے ہیں، فکر سے حاصل کیا جاتا ہے، اب فکر کے پاس لے کے آئیں گے آپ کو دھیرے دھیرے۔ یعنی اصل مسئلہ کیا ہے، نہ تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں نہ ہی بدیہی ہیں، بلکہ بعض بدیہی اور بعض نظری ہیں، اور نظری کو جو حاصل کیا جاتا ہے وہ بدیہی میں فکر کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ چلیے، لأن من علم لزوم امر آخر ثم علم وجود الملزوم حاصل له من العلم السابقین، کہ جس نے ایک چیز کا لزوم دوسری چیز کے لیے جان لیا، ثم علم وجود الملزوم، پھر اس نے ملزوم کا وجود جان لیا، تو اسے یہ ان دونوں علموں سے، کون 2 علم، یعنی علم بالملازمت اور علم بوجود الملزوم، ان 2 علم سے حاصل ہو گیا العلم بوجود اللازم۔ یہ کیڑا کہاں سے آ گیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا؟ مثال دی، یہ بتایا کہ نظری کا حاصل کرنا بدیہی سے ممکن ہے، کیسے؟ فکر کے طریقے پر۔ جیسے ایک آدمی ایک چیز کا لزوم دوسری چیز کے لیے جانتا ہے کہ اس کے لیے اس چیز کا ہونا لازم ہے، پھر ملزوم کے وجود کا علم اس کو ہو گیا، تو اسے علم بالملازمت، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے لازم ہونے کا علم، اور ملزوم کا علم، علم بالملازمت اور علم بوجود الملزوم، یہ 2 علم حاصل ہو گئے۔ العلمین السابقین کی یہی تشریح ہے، وہما العلم بالملازمت والعلم بوجود الملزوم، یہ العلمین السابقین کی تشریح ہے۔ تو لأن من علم لزوم امر آخر ثم علم وجود الملزوم، جس نے جانا ایک امر کا لزوم دوسرے کے لیے اور ملزوم کا وجود کا علم جان لیا، تو اس کے لیے ان دونوں سابقہ علموں سے حاصل ہو گیا العلم بوجود اللازم، لازم کے وجود کا علم حاصل ہو گیا بالضرورت، ضروری طور پر۔ مثال آ جائے گی، فلو لم یکن تحصیل النظری بطریق الفکر، کیونکہ اگر نظری کا حاصل کرنا فکر کے طریقے پر نہ ہو
تو علم ثالث من العلمین السابقین، دو سابقہ علموں سے علم ثالث حاصل نہیں ہوگا، یعنی علم بالملازمت اور علم بوجود اللازم، ان دونوں سے یعنی دو چیزوں سے ایک تیسری چیز کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ لأنہ یحصل بطریق الفکر، کیونکہ علم ثالث یہ فکر کے طریقے پر ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور فکر کسے کہتے ہیں؟ وہو ترتیب امور معلومات لتعدی الی المجہول، کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہول تک لے جائے۔ کما اذا حاولنا تحصیل معرفت الانسان، جیسے ہم نے انسان کی معرفت کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا، اور ہم جانتے تھے حیوان کو اور ناطق کو، دو الگ الگ چیزوں کو ہم جانتے تھے۔ رتبناہما، ہم نے ان دونوں کو ترتیب دے دیا، بہی طور کی قدمنا الحیوان واخرنا الناطق، کہ ہم نے حیوان کو مقدم کر دیا اور ناطق کو مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ ذہن اسے چلا گیا الی تصور الانسان، انسان کے تصور تک۔ تو اب وہی نا، ایک علم بالملازمت اور علم وجود ملزوم، ان دونوں سے ایک تیسری چیز نکل کے آئی، اسی کو کہتے ہیں فکر۔ چلیے اب دیکھتے چلے آئیے، ون نظری سے پھر سے، ون نظری یمکن تحصیلہ بطریق الفکر، نظری کا حاصل کرنا ممکن ہے فکر کے طریقے پر بدیہی کے ذریعے۔ لأن من علم لزوم امر آخر ثم علم وجود الملزوم، اس لیے کہ جس نے جان لیا ایک امر کا لزوم دوسرے کے لیے، پھر ملزوم کے وجود کا علم جان لیا، حصل له من العلمین السابقین، تو اسے ان دونوں سابقہ علموں کون وہما العلم بالملازمت والعلم بوجود الملزوم، ملازمت کا علم اور وجود ملزوم کا علم، ان دونوں سے اسے وجود لازم کا علم حاصل ہوا ضرورتاً۔ فلو لم یکن تحصیل النظری بطریق الفکر، تو اگر نظری کا حاصل کرنا فکر کے طریقے پر نہ ہو، لم یحصل العلم الثالث من العلمین السابقین، تو دو سابقہ علموں سے تیسرے علم کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا، تیسرا علم حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تیسرا علم حاصل ہوتا ہے بطریق الفکر، فکر کے طریقے پر۔ اور فکر کسے کہتے ہیں؟ ترتیب امور معلومہ لتعدی الی مجہول، امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ مجہول تک لے جائے، چند معلوم چیزوں کو اس طرح اکٹھا کرنا اور اس طرح ترتیب دینا کہ ہمیں ایک تیسری چیز معلوم ہو جائے۔ مثال دے دی، اس میں تصور اور تصدیق دونوں کی مثال دی۔ تصور سے نکالنے کی کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیے، جیسے ہم نے ارادہ کیا انسان کی معرفت کو حاصل کرنے کا، اور ہم پہلے سے جانتے تھے حیوان اور ناطق کو، ان دونوں کو ہم نے ترتیب دے دی اس طور پر کہ ہم نے حیوان کو مقدم رکھا، وآخرنا الناطق، اور ناطق کو مؤخر کر دیا، حتی یتعدی الذہن منہ الی تصور الانسان، یہاں تک کہ ذہن اس سے چلا گیا انسان کے تصور کی طرف۔ اور پھر تصدیق کی مثال لے لیجئے، کما اذا اردنا التصدیق، اور ہم نے تصدیق کا ارادہ کیا، کس بات کی تصدیق کی؟ عالم حادث ہے، عالم حادث ہے، اور ہم نے متغیر کو بین طرفی المطلوب، متغیر کو کیا کر دیا؟ مطلوب کے دونوں حصے پر لگا دیا، بیچ میں کر دیا، حکمنا، اور حکم لگایا، کیسے؟ بأن العالم متغیر، عالم متغیر ہے، وکل متغیر حادث، ہر متغیر حادث ہے، تو متغیر یہ حد اوسط ہو گیا نا، تو وہی کا وسطنا المتغیر، کہ ہم نے متغیر کو مقدمے کے دونوں طرف لگا دیا، کہا العالم حادث، العالم متغیر وکل متغیر حادث، فحصل لنا التصدیق بحدوث العالم، تو ہمیں حدوث عالم کی تصدیق حاصل ہو گئی۔ آج یہی بتایا کہ جب بعض تصورات و تصدیقات، تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، اور نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں، تو اب کیا ہیں؟ تو بعض تصورات و تصدیقات نظری ہیں اور بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں۔ اب جب اتنی سی بات واضح ہو گئی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بعض تصورات و تصدیقات نظری ہیں تو اب اس نظر کو فکر بدیہی سے حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب ضروری ہو گیا تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟
تو کہا کہ یہ فکر ہے، اور فکر ہمیشہ صحیح ہوتی نہیں ہے، ایک انسان کی ہی فکر آپس میں متضاد ہو جاتی ہے دو وقتوں میں، اور بعض عقلاء کی ایک الگ فکر ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں عالم حادث ہے، کچھ کہتے ہیں عالم قدیم ہے۔ تو ضرورت پڑی ایسے قانون کی جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، اور اسی کا نام منطق ہے۔ پھر اس کی تشریح یہ کی کہ بعض تصورات و تصدیقات کیا ہوں گے، نظری ہوں گے، وہ بدیہی سے حاصل کیے جائیں گے، مگر بدیہی اگر ایسا نہ ہو تو نظری ممکن حاصل نہیں ہوگا۔ کیسے کہ ہم دو چیزوں کو ترتیب دیں، ایک کو مقدم رکھیں ایک کو مؤخر رکھیں، تو اس سے ایک ہمیں تیسری چیز کا علم حاصل ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں فکر، کی ضروری اور بدیہی چیزوں میں غور و فکر کرنا اور اس کو اس طریقے سے ترتیب دینا کہ اس سے ایک تیسرا علم حاصل ہو جائے، اسی کا نام فکر ہے۔ اب فکر کی تعریف کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اجزاء پر بحث کریں گے۔ کتاب سامنے رکھیں، پڑھیں، سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔